غزل کی اہمیت و معنویت، تعارف و تمہید۔ ہر صنف ادب کی ایک تاریخ ہے۔ کوئی صنف صدیوں پرانی ہے اور اس کی حیت اور اس کا موضوع متعین ہے، جیسے قصیدہ، اور کوئی صرف محض اپنے موضوع سے پہچانی جاتی ہے، جیسے مرثیہ، اور کوئی صنف محض اپنی حیت سے شناخت رکھتی ہے، جیسے مثنوی اور غزل۔ مثنوی ایک بیانیہ صنف ہے، اس میں داستانوی طرز کے قصوں کو بھی موضوع بنایا گیا ہے اور اخلاق و حکمت اور دیگر زندگی کے حقائق کو بھی شعراء نے نظم کیا ہے۔ گویا مثنوی کے موضوعات و مفاہیم کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ حالی نے مثنوی کو ایک مفید مطلب صنف قرار دیا جو امکانات سے معمور ہے۔ مثنوی کی وہ حیت جو سحر البیان اور گلزار نسیم سے وابستہ تھی اور اس کے لیے ایک بہریں مخصوص ہو کر رہ گئی تھیں۔ حالی، آزاد اور ان کے بعد اقبال نے اسے ایک نئی وضع دینے کی کوشش کی، لیکن غزل کے فارم کو چھیڑنے کی کسی نے جرأت نہیں کی۔ غزل کی ایک مخصوص و معین حیت ضرور ہے، لیکن اس کے موضوعات کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے مضامین کی ایک روایت رہی ہے جن کے محور پر غزل گردش کرتی رہی ہے۔ حالی نے ان موضوعات کی تکرار پر سخت تنقید بھی کی ہے، لیکن عموماً شعراء کسی پہلے سے ادا کیے ہوئے مضمون کو جوں کا توں نہیں دہراتے تھے، اس میں کچھ نیا پیوند لگا کر اسے ایک نئے خیال میں بدل دیتے تھے۔ ہر بڑے شاعر نے پرانے مضامین کو جلا بخشی ہے اور مہارت فن کا ثبوت دیا ہے۔ اس لحاظ سے غزل کے موضوعات کا دائرہ وسیع سے وسیع ہوتا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ شعراء نے محض تکرار زدہ مضامین یا خیالات کو ہی دہرانے پر اکتفا کیا ہے، بلکہ نئے مضامین بھی وضع کیے ہیں جو شاعر کے اپنے ذاتی تجربے یا کسی ذاتی واردات ہی کا عکس ہوتے ہیں۔ مضامین کی تکرار اور غزل کی مخصوص حیت کے باوجود غزل کی عظمت اور مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی اور نہ نظم کا فروغ اس کی مقبولیت کی راہ میں مانع ثابت ہوا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کون سی خارجی اور داخلی خوبیاں ہیں جن کے باعث غزل کی معنویت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا بھر کی زبانوں کے ادب کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ زیادہ تر قدیم اصناف اپنا رول ادا کر کے محو ہو گئیں۔ بعض عظیم شعراء کے نام بھی جن اصناف یا صنف سے وابستہ تھے وہ بھی مر کھپ گئیں، جیسے انگریزی میں سونیٹ کا کوئی نام تک نہیں لیتا۔ ٹی ایس ایلیٹ نے منظوم ڈرامے کو نئی توانائی بخشنے کی کوشش کی اور مرڈر ان دا کیتھیڈرل جیسا قابل ذکر ڈرامہ بھی لکھا، لیکن منظوم ڈرامے کا احیاء ممکن نہیں ہو سکا۔ رزمیہ یعنی ایپک اور لیرک جیسی صنف زوال سے نہیں بچ سکی۔ ہندی میں دوہا اور گیت کی روایت بھی محفوظ نہیں رہ سکی۔ منظوم ڈرامے اور رزمیہ کا تو کوئی نام بھی نہیں لیتا۔ ڈرامے میں بھی سست روی سی پائی جاتی ہے۔ اردو میں مرثیہ، قصیدہ، مثنوی بھی محض تاریخ ادب کا حصہ بن گئے۔ داستان سننے اور پڑھنے سے تو دلچسپی ہے، لیکن داستان لکھنے کی طرف کوئی راغب نہیں ہوتا۔ گویا کلاسیکی عظیم اصناف جن کے دوران حیات کی صدیوں پر محیط تاریخ تھی، تاریخ کی پہنائیوں میں گم ہو گئیں۔ ان کی جدلیاتی قوت زائل ہو گئی تھی یا تاریخ کے جبر نے انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ غزل ہی ایک ایسی کلاسیکی صنف ہے جو عربی و فارسی میں اپنی مقبولیت کھو چکی، لیکن اردو میں اس کا جادو اب بھی سر چڑھ کر بول رہا ہے، بلکہ بنگالی، مراٹھی، پنجابی، کنڑ، سرائکی، پشتو، تمل، ملیالم، کشمیری کے علاوہ ہندی زبان میں بھی بے حد مقبول ہے اور ان زبانوں میں باقاعدگی سے غزل لکھی جا رہی ہے اور مجموعے شائع ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی تو وجہ ہوگی
جس نے اسے برقرار رکھا ہے، خصوصاً ہندوستانی فضا کو غزل اور غزل کو ہندوستانی فضا راس ہے۔ ہندوستانی تہذیب میں موسیقی و غنا کی خاص اہمیت ہے اور غزل اس تہذیب میں ڈھلنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ ایجاز و اجمال اس کا بنیادی تقاضا ہے۔ غزل دو مصروں میں بڑے سے بڑے خیال کو محسوسات میں ڈھال کر پیش کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ اس کے ترنم، اس کی نغمگی، اس کے اختصار، اس کے موضوعات کی وسعت سے اس کی انفرادیت کا تعین ہوتا ہے۔ یہی وہ انفرادیت ہے جو اس کی زندگی اور اس کی دائمیت کی امین ہے۔ سبق کا مقصد۔ اس سبق کا مقصود یہ بتانا ہے کہ کئی کلاسیکی اصناف سخن تاریخ کا حصہ بن گئیں، لیکن غزل میں کچھ ایسی توانائی مضمر ہے جس نے اسے برقرار رکھا ہے۔ غزل کا ایک مقبول ترین صنف ہے۔ اس کی مقبولیت کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی اہمیت میں روز بروز اضافے کے کیا اسباب ہیں؟ اس کی معنویت کی وجوہ کیا ہیں؟ طلباء کے لیے ان سوالات کے جواب فراہم کرنا ضروری ہے۔ اسی غرض سے درج ذیل عنوانات قائم کیے گئے ہیں جن سے ہمارے طلباء غزل کی اہمیت اور معنویت کے اسباب کا علم حاصل کر سکیں گے۔ نمبر 1، اردو کے عظیم شعراء اور غزل۔ نمبر 2، غزل کے موضوعات۔ نمبر 3، غزل، موسیقیت اور ترنم۔ نمبر 4، غزل کے غنائی مزاج کا تصور اور سید عابد علی عابد۔ اردو کے عظیم شعراء اور غزل۔ کسی بھی صنف کی اہمیت اور اس کی معنویت جہاں اس کی صنفی خصوصیات سے وابستہ ہوتی ہیں، وہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کس قدر رزلٹ اورینٹڈ یعنی نتیجہ خیز ہے۔ ہم یہ بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری کلاسیکی اصناف میں سوائے غزل کے اور کوئی صنف ایسی نہیں ہے جس کے آثار یہ بتا رہے ہوں کہ دوبارہ اسی شان و وقار کے ساتھ ان کا احیاء ممکن ہے یا ہمارے شعراء ان کی طرف راغب ہوں گے۔ ظاہر ہے جو اصناف اپنی تخلیقی توانائی کھو چکی ہیں یا تاریخ کے جبر کے تحت ان کا زوال مکمل ہو چکا ہے، ان کی توانائی کو بحال کرنا یا انہیں نئے سرے سے رائج کرنا یا ان کی تجدید و اعادہ غالباً ممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے، کیونکہ ان کے زوال کی پشت پر تاریخ کے کچھ عوامل بھی شامل ہوتے ہیں۔ مرثیہ اور قصیدہ کے زوال کی وجوہات تاریخ ہی میں مضمر ہیں۔ دوسری چیز نتیجہ خیزی سے تعلق رکھتی ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کون سی ایسی صنف ہے جسے زیادہ سے زیادہ شعراء نے تخلیقی اظہار کا وسیلہ بنایا اور ان میں سے عظمت کے مستحق کتنے شعراء ٹھہرے۔ اردو ادب کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ غزل ہی ایک ایسی صنف ہے جس نے تقریباً ہر شاعر کو اپنی طرف راغب کیا۔ تقریباً تمام قصیدہ گو اور مثنوی نگار شعراء نے نہ صرف غزلیں کہیں بلکہ غزل کی بہترین مثالیں بھی قائم کیں۔ حتیٰ کہ مرثیہ گو شعراء میں بیشتر شعراء نے، جس میں انیس و دبیر بھی شامل ہیں، غزل ہی سے اپنا تخلیقی سفر شروع کیا، لیکن ان کی ناموری مرثیہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نتیجے کے طور پر یا آخری شمار میں کس صنف کے ساتھ بڑے شاعر کا تصور وابستہ ہے۔ قدیم و مؤثر شعراء میں میر تقی میر اور غالب کا شمار عظیم شعراء میں کیا جاتا ہے۔ دونوں نے قصائد بھی لکھے، فارسی شاعری بھی کی۔ میر نے اردو میں مثنویاں بھی لکھی، لیکن وہ خدائے سخن محض اپنی غزلوں کے باعث کہلاتے ہیں۔ غالب نثر جدید کے بانی ضرور ہیں اور قصیدے کی تاریخ میں ان کا مرتبہ بلند ہے، مگر سودا اور ذوق کے مقابل انہیں نہیں رکھا جا سکتا۔ غالب کو عظیم صرف اور صرف ان کی غزلوں کی ہی وجہ سے
کہا جاتا ہے۔ میر اور غالب کی غزل ہمیشہ تشریح طلب ہوتی ہے، وہ ہر دور کے معانی کا نیا مخزن ہے۔ ہر نسل نے انہیں اپنے ذہن و وجدان اور اپنی محسوسات سے قریب محسوس کیا ہے۔ بڑے شاعر کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ ایک اسرار بنا رہتا ہے، وہ کبھی پوری طرح فحش نہیں ہوتا۔ ہم ہر بار اس سے نیا تعارف کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجد غزل کا آرٹو کرافٹ ہے، جس کے اظہار میں ایمائیت ہوتی ہے اور جس کے ہر دو مصرعے میں حیات و کائنات سے متعلق حقائق کا نچوڑ پیش کرنا پڑتا ہے۔ غزل رنگا رنگ خیالات کا وسیع مخزن ہوتا ہے، وہ فطرت انسانی کی بہترین مظہر ہوتی ہے۔ ہمارے گوناگوں تجربات کو اس میں اختصار و جامعیت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ کوئی اور صنف اس خصوص میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دوسرے بڑے شعراء میں انیس اور اقبال کا شمار کیا جاتا ہے۔ انیس ایک مرثیہ گو ہیں اور اقبال ایک نظم کے شاعر ہیں۔ اس لحاظ سے دونوں کا مرتبہ کافی بلند ہے کہ مرثیہ کو جس بلندی تک انیس لے گئے اس کے بعد کا تصور بھی محال ہے۔ اقبال اپنی نظم کی وجہ سے ایک عظیم شاعر کہلاتے ہیں، لیکن دونوں میں یہ فرق ہے کہ انیس نے مرثیہ کو بلندی کی انتہا تک ضرور پہنچایا، لیکن مرثیہ کے تمام امکانات بھی سلب کر دیے۔ ان کے بعد ایک اعتبار سے مرثیہ میں کوئی توانائی ہی نہیں بچی، جبکہ اقبال کے بعد نظم کو ایک زندگی ملی اور ان کے بعد نون میم راشد اور اختر المیمان جیسے شعراء نے اسی صنف کو وسیلہ اظہار بنایا اور عہد ساز ثابت ہوئے۔ پروفیسر نذیر صدیقی کا بھی یہی کہنا ہے کہ غزل ہی سب سے مقبول ترین صنف ہے اور اسے مقبول بنانے میں اس کی صنفی خصوصیات کے علاوہ ان شعراء کا بھی ہاتھ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اس سے وابستہ رکھا۔ غزل کے موضوعات۔ قصیدہ اور مرثیہ کی شناخت ان کے موضوعات سے عبارت ہے، لیکن اصناف سخن میں غزل ہی ایک ایسی صنف ہے جس میں مضامین کی رنگا رنگی پائی جاتی ہے۔ یہ رنگا رنگی نہ تو مثنوی کے حصے میں آئی ہے نہ قصیدہ و مرثیہ کے حصے میں۔ در حقیقت یہ بھرم آج تک قائم ہے کہ غزل کا اصلی موضوع حسن و عشق کے معاملات پر مبنی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو میں اعلیٰ درجے کی عشقیہ شاعری کا تصور غزل ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ غزل کے بارے میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ قصیدے کی تشبیب سے نکلی ہے اور تشبیب کے معنی ہی عورتوں سے گفتگو یا ان سے متعلق باتیں کرنے کے ہیں۔ لفظ تشبیب کا مادہ بھی شباب ہے، جس کے معانی جوانی کے ہیں، یعنی تشبیب میں شباب سے متعلق جذبات و معاملات کی نمائندگی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ شروع کے قصائد میں تشبیب حسن و عشق کے تجربات تک محدود تھی، لیکن بعد ازاں اس میں ہر طرح کے جذبات، محسوسات اور تجربات کو ادا کیا جانے لگا۔ یہی صورت غزل میں بھی در آئی۔ غزل کسی ایک مخصوص خیال، مضمون یا موضوع کو بنیاد نہیں بناتی، بلکہ ذہن انسانی کی پراگندہ خیالی کی مظہر بھی ہوتی ہے۔ ہمیں یہ ماننے میں تعمل نہیں ہونا چاہیے کہ ذہن کبھی یکسو یا ایک ہی حالت میں نہیں رہتا۔ اس کی رو کا اپنا ایک فطری نظام ہے جس پر قابو پانا ہماری طاقت سے باہر کی چیز ہے۔ لمحہ بلمحہ ہماری کیفیت ذہنی بدلتی رہتی ہے، ہمیں مسلسل تضادات سے گزرتے رہتے ہیں۔ اگر اپنے ذہن میں جاری خیالات کو ہم کسی ایک ضابطہ بند نظام کے تحت باندھنا چاہیں یا ان کی شیرازہ بندی ہمارا مقصود ہے تو ہمیں پراگندہ خیالی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔
ذہن کی ان متضاد کیفیات کی نمائندگی کی صلاحیت صرف غزل ہی میں ممکن ہے۔ اگر غزل فطرت انسانی کی مظہر نہیں ہوتی اور داخلی جذبوں کے اظہار پر اسے قدرت نہیں ہوتی تو وہ اتنی دور اور اتنی دیر تک ہمارا ساتھ دینے کی اہل بھی نہیں ہوتی۔ اردو غزل کی تاریخ میں جن شعراء کو ہم صف اول کا قرار دیتے آئے ہیں، جیسے ولی، میر، غالب، صفی، آتش، اقبال وغیرہ، یا ان کے بعد شاد، فانی، اصغر، حسرت اور یگانہ، یا وہ جدید شعراء کی نسل جس کا سلسلہ ناصر کاظمی سے شروع ہوتا ہے، یا فیض اور مجروح جیسے ترقی پسند نمائندہ غزل گو شعراء، انہوں نے اپنے اپنے انداز و اسلوب کی غزلوں کا وافر سرمایہ چھوڑا ہے۔ ان سب کی غزلوں میں جہاں روایتی فکر و افکار یا مضامین کی تکرار ملتی ہے، وہیں انہوں نے اپنا ڈکشن بھی قائم رکھا ہے۔ اسی طرح تکرار کے اس رویے کے باوجود ہر شاعر میں کچھ ایسی خصوصیات موجود ہیں جن کی روشنی میں ہم ان کے درجات کا تعین بھی کرتے ہیں اور ان کے رنگ سخن کو کوئی مخصوص نام بھی دیتے ہیں۔ جیسے میر کے یہاں جو سوز و جلن یا آپ بیتی کی کیفیت ہے، اس کا اطلاق غالب پر نہیں کیا جا سکتا۔ غالب کے یہاں جو تفکر اور آفاقیت پائی جاتی ہے، اسے ہم میر میں نہیں تلاش کرتے۔ اقبال کی غزل میں جو موسیقیاتی آہنگ اور فلسفہ و فکر کو غنائیہ رنگ آمیزی کے ساتھ ادا کرنے کا اسلوب ہے، اسے ایک معیار بنا کر میر یا غالب کی قدر شناسی نہیں کی جا سکتی۔ مومن کے یہاں بیان کی رعنائی اور خیال کی نیرنگی پائی جاتی ہے، اور حسرت کے یہاں جذبہ عشق کے اظہار میں گھریلو پن اور پاکیزگی خیال کی جو صورت نظر آتی ہے، وہی ان کا طرۂ امتیاز بھی ہے۔ گویا ان شعراء کے یہاں اگر پیش پا افتادہ مضامین کا اعادہ بھی ملتا ہے تو وہ ان کے تخلیقی شعور کی بھٹی سے نکل کر ایک نئی آب پا لیتا ہے۔ اسی لیے ہم اسے پوری طرح لطف اندوز بھی ہوتے ہیں۔ اس عمل کو نقل محض یا توارد یا سرقہ سمجھنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ حالی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ شاعر کا کام یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو مضامین قدیم سے بندھے چلے آئے ہیں اور جو بنتے بنتے بمنزلِ اصول مسلم کے ہو گئے ہیں، انہی کو ہمیشہ بادنیٰ تغیر باندھتا رہے اور ان سے سرے منہ تجاوز نہ کر لے۔ ان میں عاشق و معشوق، وفا، رقیب، آسمان، زاہد و واعظ و صوفی، بادہ کشی سے متعلق جو تصورات قائم ہو گئے ہیں، یا شاعر کا کبھی کبھی مال و جاہ و منصب دنیاوی کو حقیر ٹھہرانا اور فقر و عاشقی اور آزادگی وغیرہ کو علم و عقل و سلطنت وغیرہ پر ترجیح دینا، یا زندگی کی بے ثباتی کا مضمون باندھنا جیسے مضامین بقول حالی غزل کے لیے بمنزلہ ارکان و عناصر ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے یہاں حالی سے سہو ہوا ہے۔ انہوں نے معروضی انداز سے ان مضامین کو ادا کرنے میں جن متنوع اسالیب سے سابقہ پڑتا ہے، اس دقیق نکتے پر غور نہیں کیا۔ درج ذیل اشعار پر غور کریں اور ان میں زندگی کی بے ثباتی کا مضمون مشترک ہے، لیکن اس مضمون کو ادا کرنے میں ہر شاعر نے اپنے طرز خاص کو قائم رکھا ہے اور بے ثباتی کے مضمون کو نئی معنویت دی ہے۔ مثلاً مانندے حباب آنکھ تو اے درد کھلی تھی، کھینچا نہ پر اس بحر میں عرصہ کوئی دم کا۔ یا میر کہتے ہیں ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ یا سودا کہتے ہیں ہستی سی عدم تک نفس چند کی ہے راہ، دنیا ہے گزرنا سفر ایسا ہے کہاں کا۔ یا درد کہتے ہیں وائے نادانی کہ وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا
جو کچھ کے دیکھا یا سنا افسانہ تھا۔ آزاد ہونے کے مضمون کو دیکھیے کس طور پر باندھا گیا ہے۔ کچھ بالوں پر میں طاقت نہ رہی تب چھوٹے، ہم ہوئے ایسے برے وقت میں آزاد کے بس۔ نکالی جا رہی ہیں ہڈیاں کچھ قید خانے سے، اسیران محبت کو وہ آج آزاد کرتے ہیں۔ اس طرح مضمون کی بظاہر یکسانیت بباطن یکسانیت نہیں ہوتی، اور نہ اسلوب و ادائیگی میں یکسانیت ہوتی ہے۔ انسانی جذبات و احساسات کی دنیا میں بھی بڑی مماثلتیں ہیں۔ ہم جن تجربات زندگی سے گزرتے ہیں، دوسرے بھی ان سے گزرتے ہیں۔ شدت اور رد عمل کی نوعیت میں فرق ہو سکتا ہے، بس یہی فرق غزل کے ان مضامین، خیالات و تجربات کی ادائیگی میں ملتا ہے جو محض کسی ایک شاعر کا اجارہ نہیں ہوتا۔ غزل، موسیقیت اور ترنم۔ لیرک، گیت اور غزل کا شمار غنائیہ اصناف میں ہوتا ہے۔ لیرک اور گیت میں ٹیپ کے مصرعوں کے ذریعے ترنم کی کیفیت کو ابھارا جاتا ہے، اور غزل میں مسلسل ردیف و قافیہ کے اہتمام سے موسیقیاتی آہنگ پیدا ہوتا ہے۔ غزل شخصی اور انفرادی جذبات زندگی کی ترجمانی کرتی ہے۔ کسی اور صنف کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ شخصی جذبوں کی نمائندگی پر انحصار کرتی ہے۔ اس لیے غزل میں شاعر کی اپنی باطن کی آواز کی گلاوٹ جب شامل ہو جاتی ہے تو بہت جلد دوسروں کو اپنا شریک بنا لیتی ہے۔ دراصل یہ غزل کی ساخت کا کمال ہے، جس کا تصور غنا و ترنم کے بغیر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ غزل میں ردیف، قافیہ اور بحر و وزن غنا کی کیفیت کو دوبارہ کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔ قافیہ میں ایک جھنکار سی چھپی ہوئی ہوتی ہے، بلکہ مسعود حسین خان کے لفظوں میں قافیہ غزل میں اس مقام پر آتا ہے جہاں موسیقی میں طبلے کی تھاپ دونوں میں تأثر اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ بعض بحریں زیادہ ترنم آمیز ہوتی ہیں، بعض بحریں اونچے سر اور بعض بحریں دھیمے سر کا مطالبہ کرتی ہیں، بعض بحریں شخصی جذبات کی ترجمانی میں بڑا مؤثر کردار ادا کرتی ہیں، اور اس تاثیر کی شدت کو بڑھانے میں قافیہ کے علاوہ بعض ردیفوں کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ اسی لیے جو غزلیں ردیف سے عاری ہوتی ہیں ان میں موسیقیت، روانی اور ترنم کی کیفیت بھی کم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شعراء ہم قافیہ ہم ردیف والی غزلوں کی بجائے ردیف والی غزلیں زیادہ کہتے آئے ہیں۔ درج ذیل غزلوں کے اشعار میں 3-4 لفظوں پر مشتمل ردیفوں نے حسن ترنم کو اور زیادہ سماعت نواز بنا دیا ہے۔ ان میں بعض قافیہ و بحر ہی سے موسیقیت کے تأثر کو نہیں ابھارا گیا، بلکہ یہ ردیف کے عمل کا کمال ہے۔ مثالیں دیکھیے۔ گدا دست اہل کرم دیکھتے ہیں، ہم اپنا ہی دم اور قدم دیکھتے ہیں۔ اس عہد میں الہی محبت کو کیا ہوا، چھوڑا وفا کو ان نے مروت کو کیا ہوا۔ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ یا غالب کا یہ شعر، لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور۔ اور اقبال کہتے ہیں، اگر کجرو ہیں انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یہ میرا۔ غزل کے غنائی مزاج کا تصور اور سید عابد علی عابد۔ سید عابد علی عابد کا شمار ان بزرگ نقادوں میں ہوتا ہے جو مشرقی شعریات کے عالم اور شاعری کی نزاکتوں کے نباز اور بالخصوص غزل کے نکتہ داں ہیں۔ انہوں نے اپنی مارکۃ الآراء تصنیف اصول انتقاد ادبیات میں تفصیل کے ساتھ غزل کی ساخت، حیت اور غزل کے غنائی مزاج کو
موضوع بنایا ہے۔ ان کا بھی یہی خیال ہے کہ شعر اور بالخصوص غزل کے شعر اور موسیقی کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یعنی غزل اور موسیقی یا غنا ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ انہوں نے شمس قیس کے حوالے سے یہ تصریح کی ہے کہ عاشق غزل سرا کے لیے سماع درست ہونا بھی ضروری ہے۔ قافیہ ان کے نزدیک بھی لحن اور آہنگ پیدا کرتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مصروں کی ترتیب ایسی ہوتی ہے کہ ہم دوسرے مصرے کے آخر میں قافیے کا انتظار کرتے ہیں، اور جب قافیہ آتا ہے تو دل کو ایسا ہی انبساط حاصل ہوتا ہے جس طرح موسیقی میں سم کے ٹھیک اپنی جگہ پر آنے سے ہوتا ہے۔ قافیہ میں جو حروف ہوتے ہیں وہ مصروں کے الفاظ کا غنائی مزاج متعین کرتے ہیں۔ سید عابد علی عابد نے یہاں حروف کا حوالہ دیا ہے۔ دراصل ان کا منشا حروف کی اصوات سے ہے کہ ان کے ذریعے ایک خاص قسم کا صوتی تاثر پیدا ہوتا ہے جو پورے شعر کی روح کو متحرک کر دیتا ہے۔ انہوں نے ایک اور نقطے پر بڑا بلیغ اشارہ کیا ہے کہ جن قوافی میں حروف علت زیادہ ہوتے ہیں وہاں نکتہ سنج شعراء اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ مصروں میں حروف علت کا استعمال ایسا ہو کہ قافیے سے ہم آہنگی پیدا ہو جائے۔ یہاں ان کی مراد اس اندرونی آہنگ سے ہے جسے ترسی کہتے ہیں۔ محض قافیہ کسی شعر کی سماعت نواز اور دل نواز نہیں بنا سکتا جب تک اس کے ساتھ مناسب ردیف کا استعمال نہیں کیا گیا ہو۔ عابد علی عابد کے اس خیال سے اتفاق کرنا مشکل ہے کہ ردیف کی موجودگی پر غزل کو اصرار نہیں، لیکن جہاں موسیقیت اور غنا شعر کے مجموعی صوتی آہنگ کے تصور کی بات کی جائے گی تو ردیف ایک شرط کا درجہ پا لیتی ہے۔ ردیف دراصل قافیے کا زیور ہے جو قافیے کے تأثر کو اور قافیے کی معنویت میں اضافہ کرتی ہے۔ پھر بھی عابد صاحب یہ مانتے ہیں کہ ردیف کے کلمات کی تکرار سے قافیے کا صوتی اثر بڑھ جاتا ہے اور مصروں کے غنائی مزاج کے تعین میں بھی بہت مدد ملتی ہے۔ فراق کے درجہ ذیل غزل میں ردیف نے موسیقیاتی آہنگ کو دوبالا نہیں کیا، قافیے کے صوتی آہنگ میں بھی جھنکار سی پیدا کر دی ہے۔ ردیف و قافیہ مل کر اس غزل کے آہنگ کا تعین کرتے ہیں۔ فراق نے ردیف کو برائے ردیف کے طور پر نہیں بلکہ غنا کے تأثر کو ابھارنے اور شعر کی معنویت کو جلا بخشنے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ مثلاً شام غم کچھ اس نگاہ ناز کی باتیں کرو، بے خودی بڑھتی چلی ہے راز کی باتیں کرو، نکھتے زلف پریشاں داستان شام غم، صبح ہونے تک اسی انداز کی باتیں کرو، جس کی فرقت نے پلٹ دی عشق کی کایا فراق، آج اس عیسیٰ نفس دم ساز کی باتیں کرو۔ فراق ہی سے ترنم کا یہ ہنر ناصر کاظمی نے سیکھا ہے۔ ناصر کاظمی نئی زمینیں خلق کرنے میں ماہر تھے۔ ان کا لہجہ بھی نرم اور سر دھیما ہوتا ہے۔ فراق کی طرح ہم انہیں بھی کیفیات محض کا شاعر کہہ سکتے ہیں، جو اپنی غزلوں میں اکثر ایک دھندلی فضا سے ہمیں دوچار کراتے ہیں، جیسے کوئی ہلکے ہلکے سر میں دور کسی تنہا گوشے میں بیٹھا ہوا مترنم آواز میں کچھ گنگنا رہا ہے۔ ناصر کاظمی بھی اپنی غزلوں میں ردیف کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ ان اشعار کو دیکھیں۔ دن ڈھلا رات پھر آ گئی، سو رہو، منزلوں چھا گئی خاموشی، سو رہو، سارا دن تپتے سورج کی گرمی میں جلتے رہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پھر چلی، سو رہو۔ غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے، اے سیریز آف کلائمیکسز، یعنی حیات و کائنات کے وہ مرکزی حقائق
جو انسانی زندگی کو زیادہ سے زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ تاثرات کی انہی انتہاؤں یا منتہاؤں کا مترنم خیالات و محسوسات بن جانا اور مناسب ترین یا موزوں ترین الفاظ و انداز بیان میں ان کا صورت پکڑ لینا، اسی کا نام غزل ہے، 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 غزل ہے۔